فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ومدی بسرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایما مددے آمین. برگرداب بلا افتادہ تشکیل ضعیفانو شکستانات تشکیل بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد یا معین الدین چشتی آمین. قادریم نعرے غوث اعظمی سنن دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی سنن. آمین. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ جن کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والبرکۃ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ویسے تو اس ماہ مبارکہ میں قربانی ہی قربانی ہے. 10 سے لے کے 12 تاریخ تک حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. 18 تاریخ میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آج کی جو شب لگ گئی ہے 26 کی شب ہے اور 26ویں تاریخ میں ہمارے آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں زخمی کیا گیا ہے. اور محرم شریف کی جب پہلی تاریخ آتی ہے تو اس پہلی تاریخ میں آپ کو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا. آغاز اور انجام اسلام میں دونوں قربانی سے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ محفل جو شادی کی نسبت سے ہے اس کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار. اللہ رب العزت نے قرآن میں نکاح کا حکم دیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بہت پیاری سنت نکاح ہے. سبحان اللہ. اور قرآن نے بھی نکاح کا حکم دیا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماں حوا کا نکاح پڑھایا گیا. سبحان اللہ. اور انہی سے نسل انسانی کا آغاز ہوتا. جتنے بھی انسان ہیں ان کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں. سبحان اللہ. آج بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں آدمی کیوں کہتے ہیں. آدمی اگر عورت سے کہہ دیا جائے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, عورت چلی جائے گی. تمہیں آدمی نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد سب کے سب آدمی ہیں. سب کے سب آدمی ہیں. اب جیسے کہ پورن پور کا رہنے والا کہیں جائے گا تو پورن پوری کہلائے گا. اب اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے. عورت کو بھی پورن پوری بولا جائے گا, مرد کو بھی بولا جائے گا. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے عورت کو بھی آدمی کہا جائے گا اور مرد کو بھی آدمی کہا جائے گا. لیکن عرفیت میں مشہور یہ ہے
کہ جینٹس کو آدمی کہتے ہیں اور لیڈیز کو آدمی نہیں کہتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولادیں ہیں، اور نکاح سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت محبہ سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے نسل انسانی بڑھتی گئی، یہ کے بعد دیگر انبیاء و مرسلین کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آخر میں ہمارے تمہارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن نے کہا کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، دوسری جگہ قرآن نے کہہ دیا کہ نکاح کر دو اپنے یہاں کی بے نکاح والیوں کا۔ آگے قرآن کی اس آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ نہ دیکھو کہ وہ غریب ہیں یا نہ دیکھو وہ فقیر ہیں، یہ نہ دیکھو کہ وہ کہاں سے کھائیں گے وہ کہاں سے پیئیں گے۔ رب فرماتا ہے کہ ان یکونوا فقراء، اگرچہ وہ فقیر ہوں، اگرچہ وہ غریب ہوں، اگرچہ وہ نادار ہوں، اگرچہ وہ مفلس ہوں، تم نکاح کرو۔ نکاح کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور ان کو غنی کرنا پروردگار فرماتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ نکاح کرنا بندے تیری ذمہ داری ہے، ان کو کھلانا اور پلانا یہ تیرا ٹینشن نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے آپ نے محسوس کیا ہے کہ نکاح سے پہلے کے حالات کیا ہوتے ہیں اور نکاح کے بعد کے حالات کیا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے اس لیے متنبع کیا، بیدار کیا۔ اب آئیے حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آئیے۔ جب شادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ارے فلاں جگہ رشتہ کیسا ہے، فلاں معاملات کیسے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لوگ 4 باتیں ہی دیکھتے ہیں، یا تو دیکھیں گے اس کا خاندان کیسا ہے، بھائی بڑا خاندان ہے، بڑی پکڑ والے لوگ ہیں، اس کا حسب اور نسب دیکھتے ہیں، یا مالداری دیکھتے ہیں، بھائی بڑی موٹی پارٹی ہے، بہت اچھی شادی ہوگی، بہت مال ملے گا۔ یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، بڑا حسن و جمال والی ہے۔ 3 چیزیں، ایک تو خاندان، دوسرا لوگ مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، یا لوگ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی بات سے بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے بعد نبی کی ذات سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں، اور اللہ کے کلام کے بعد، اللہ کی بات کے بعد، نبی کی بات سے بڑھ کر کے کسی اور کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب تو چکر میں نہ پڑ کہ مال والی دیکھی جائے، کہ جمال والی دیکھی جائے، کہ خاندان والی دیکھی جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ مال والی نہ دیکھنا، خاندان والی نہ دیکھنا، جمال والی نہ دیکھنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی دینداری دیکھنا، عورت اگر پارسا ہو، عورت اگر نمازی ہو، عورت اگر قرآن پڑھنے والی ہو، عورت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہو، تو خاندان نہ دیکھنا، جمال نہ دیکھنا، مال نہ دیکھنا، عورت کی
کر کے تم اس سے نکاح کر لینا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حافظ قمر محبوب صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور نکاح ہے کیا؟ جب کوئی بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو شیطان بہت سر پٹکتا، بہت چیختا، بہت چلاتا. تو اس کے چہرے پوچھتے ہیں سردار کیا بات ہے، آج تو بہت پریشان، آج کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ فلاں بندے نے، ابن آدم نے آج اپنا 2/3 دین بچا لیا. سبحان اللہ. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح آدھا ایمان ہے. سبحان اللہ. تو نکاح کرنے سے آدھا ایمان بچ جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں باقی آدھے دین پر نصف دین ہے نکاح، باقی آدھے دین پر تو اللہ کی مدد چاہ، یعنی نمازیں ادا کر، پارسائی کے ساتھ گزر جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ہو گیا اور ایک شخص بغیر نکاح والا. اب دونوں نماز ادا کر رہے ہیں، دونوں اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا رہے ہیں، لیکن ان کی نمازوں میں فرق ہے. اللہ، بغیر نکاح والے سے نکاح والے کی نماز 40 گنا افضل ہے. سبحان اللہ. بغیر نکاح والے سے نکاح والے کی نماز 40 گنا افضل ہے. اے لوگوں فرق دیکھو، وہ بھی نیت کر رہا ہے، وہ بھی ظہر پڑھ رہا ہے، وہ بھی فرض ظہر کی ادا کر رہا ہے. جیسے رکوع وہ کر رہا ہے ویسے ہی رکوع اس کا بھی ہے، جیسا سجدہ اس کے لیے ہے ویسا ہی سجدہ اس کے لیے ہے. لیکن فرق پیدا ہو گیا، اس نکاح نے فرق پیدا کر دیا کہ بغیر نکاح والے سے نکاح والے کی نماز 40 گنا افضل ہے. سبحان اللہ. اور عورتوں کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دے دیا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جس کی ماں نہ ہو. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ماں تو رکھتا ہی ہے. تو عورتوں کے مقام کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ عورتیں یعنی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ تو اپنے ماں کا فرما بردار ہو جا، اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہو جا، تو جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. مطلب یہ ہے کہ خدمت جنت قدموں کے نیچے ہے، تو تو اپنی ماں کے قدموں سے چپتا رہے، تو اپنی ماں کے قدموں سے لپٹا رہے. جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. لیکن صرف یہی نہ سمجھ لینا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ماں سے لپٹا رہے، ماں کے قدم پکڑے رہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اب جنت تو مل گئی لیکن داخل کہاں سے ہوگا؟ کود کے جائے گا، اوپر سے جائے گا، جائے گا دروازے سے، داخل دروازے سے ہوگا. تو باپ کی بھی اطاعت و فرما برداری کرے. باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے تاکہ جنت میں جانے کا تیرا راستہ آسان ہو جائے. بے شک بے شک. اور مردوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت دی. قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، بے شک. مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ ابھی 2 لوگ سفر کر رہے ہیں، ایک زیادہ عقل والا اور ایک اس سے کم عقل رکھتا ہو. تو سفر میں لوگ ساتھ میں دیکھ کر کے بھیجتے ہیں، یار فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں، ارے کیا اس سے عقل تمیز نہیں ہے، اس کے ساتھ نہ جا.
تو کہا فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ چلے جاؤ، بہت سمجھدار آدمی۔ تو عورت کو ناقص العقل بنایا گیا۔ جب 100-200 کلومیٹر کا سفر بغیر سمجھدار آدمی کے ساتھ طے نہیں ہو سکتا، 1500 کلومیٹر کا سفر بغیر عقل مند ہوشیار آدمی کے ساتھ طے نہیں ہو سکتا، تو یہ زندگی کا سفر، یہ زندگی کا سفر جس میں ہزاروں الجھنیں، ہزاروں دقتیں، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں مسائل، یہ بغیر ایک سمجھدار ہوشیار عقل مند آدمی کے کیسے طے ہو سکتا؟ کیا کیا تو اس لیے عورت ناقص العقل، مرد کو حاکم اس لیے بنایا گیا کہ تیری عقل عورت کے مقابلے میں کامل ہے، لہذا تو اس کو لے کر کے چل، تو اس کو لے کر کے چل تاکہ تم دونوں کی زندگی خوشگوار ہو کر کے گزر جائے۔ سبحان۔ تو مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے تو یہ اپنی حاکمیت کو سمجھیں، لیکن ایسا بھی نہ سمجھیں کہ ہم حاکم ہیں تو اٹھایا ڈنڈا، اب پکے حاکم بن گئے۔ عورت کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ زبان درازی کرے، اسی لیے اسلام میں مرد کی گواہی کے برابر ایک عورت کی گواہی نہیں ہے، 2 عورتیں مل کر کے ایک مرد کے برابر ان کی گواہی مانی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، تو 2 ملیں گی تب ایک مرد کے برابر ان کی گواہی ہوگی۔ تو عورت کو بھی یہ چاہیے کہ زبان درازی نہ کرے شوہر سے، عورت کو بھی یہ چاہیے کہ شوہر کہیں سے واپس آئے تو اس کا خیال رکھے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھے، اور شوہر کو یہ چاہیے کہ اپنی عورتوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کی ضرورتوں کا وہ خیال رکھے، اس لیے کہ وہ بھی اپنے سارے رشتے ناطے توڑ کر کے تیرے دامن سے بندھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہے، لہذا تجھے یہ چاہیے کہ تم اس کا خیال رکھے، اور اسے یہ چاہیے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے اس کی خاطر آئی ہوں، یہ بھی میرا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ بھول جائے، یہ نہ بھول جائے یہ میری، وہ یہ نہ بھول جائے کہ میں اس کی، آگے ساس سسر بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، ان رشتوں اور ناتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تب یہ زندگی کی جو ڈگر ہے یہ آسان ہو جائے گی، مرد حاکم بن کر کے رہے، اس لیے کہ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت ماں حوا کو بنایا گیا، اور پسلی جب بھی آپ نکالیں گے تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر اس کو آپ زور لگا کر کے سیدھا کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو آپ قطعی چھوڑ دیں گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو عورت نہ بہت زور میں رکھنے کی چیز ہے اور نہ بالکل آزاد چھوڑ دینے کی چیز ہے، بہت سختی آپ کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور بالکل لگام ڈھیلی چھوڑ دیں گے تو بالکل کمان ہو جائے گی، بہت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ لہذا یہ زندگی کی ڈگر ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ پڑھا کریں اسلام، کہ اسلام نے عورتوں کے کیا حقوق رکھے ہیں اور مردوں کے کیا حقوق رکھے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے یہ انسانی نسل کا سلسلہ رکھا ہے، اللہ، حالانکہ وہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اس نے اس میں بھی قابل، اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا، اس پہ بھی وہ قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، وہ اس پہ بھی قادر ہے۔ اونٹنی کو اس نے پہاڑ سے نکال کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا
کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی قدرت ہے، یہ بھی طاقت ہے۔ بے شک بے لیکن یہ نسل انسانی کا آغاز جو میاں بیوی کے ذریعے، مرد اور عورت کے ذریعے کیا ہے کہ رشتوں کی ایک ڈور ہے، شک بے شک اس ڈور میں انسان بندھا رہے گا۔ آپ مرغی کے بچے لیں، دیکھیں آپ کہ بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں، جو بچہ گود سے الگ جاتا ہے، دور جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی اٹھا لے جاتا ہے۔ یہی حال سوئی کا ہے، سوئی کو اگر آپ بغیر تاگے کے چھوڑ دیں گے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو جائے گی، پتہ نہیں سوئی کہاں ہے۔ تو ایک ڈورا اگر سوئی میں پڑا ہوگا تو سوئی گھومتی نہیں ہے، اس لیے یہ رشتوں کی جو ڈور ہے جس میں انسان بندھا ہوا ہے، اگر ان رشتوں کی اہمیت اور قدر کو سمجھتا ہے تو مضبوط رہتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ کوئی پریشانی پڑتی ہے تو یہ رشتوں کی جو ڈور ہے اس پریشانی کے آگے ہار بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مصیبت کے وقت یہی رشتے کام آتے ہیں، پریشانیوں میں یہی بندھن کام آتے ہیں۔ لہذا رشتوں کو مضبوط رکھو، یہ رشتے یہاں نہیں بنائے گئے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔